انسان کے وجود کے اندر ایک سلطنت بستی ہے۔ انسان کے وجود کے اندر ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے۔ یہ جو کائنات آپ باہر دیکھ رہے ہیں نا، اس سے بڑی، اس سے وسیع کائنات انسان کے وجود کے اندر ہے۔ وہ کون سی کائنات ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ جو ظاہر والی آنکھیں ہیں نا، یہ کمزور آنکھیں ہیں۔ یہ وہ نظارہ انسان کو نہیں کروا سکتی جو انسان کے وجود کے اندر کائنات بستی ہے۔ وہ سلطان باہو سرکار ہے نا، فرماتے ہیں نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے کھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، جو دل دا محرم ہوندا بہو اوہیو رمز پہچانے ہو۔ سمندر کی گہرائی میں جتنی کائنات موجود ہوتی ہے نا، جتنا جہان موجود ہوتا ہے، وہ مثال دی ہے انہوں نے کہ انسان کے وجود کے اندر بھی وہ کائنات موجود ہے، انسان کے وجود کے اندر بھی وہ جہان موجود ہے۔ میں اس کے آپ کو نا بہت آسان سے حوالے آج دیتا ہوں، بہت آسان سے، آپ کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کتنے گہرے ہو، اور اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کون سی آنکھوں کی ضرورت ہے، اور وہ آنکھیں کیسے انسان اپنی کھول سکتا ہے، کیسی اللہ کا وہ کرم ہو سکتا ہے انسان کی وہ والی آنکھیں کھل سائیں جس سے انسان اپنے اندر کے جہان کو دیکھ سکے۔ آپ کے ساتھ کرام الکاتبین موجود ہیں۔ سمپل سی چیز ہے، ہر کسی نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو انسان کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو ایک ایک چیز اس کی لکھ رہی ہے۔ کبھی آپ کو دکھے ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، زندہ ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ ایک ایک عمل آپ کا لکھ رہے ہیں۔ آپ نیکی کرتے ہو تو لکھ لی جاتی ہے، آپ بدی کرتے ہو تو لکھ لی جاتی ہے، آپ کی نیت تک کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی ظاہری آنکھیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کے وجود کے اندر انسان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ مٹی اور ہوا نظر آتی ہے آپ کو، پانی بھی نظر آتا ہے۔ مٹی یہ سامنے ہے جسم آپ کا، ہوا سے آپ سانس لیتے ہو، پانی سے یہ جسم گوندا گیا۔ آگ کدھر ہے؟ آگ کدھر ہے؟ آگ آپ کا نفس ہے۔ آگ آپ کا نفس ہے، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے، کبھی آپ کو نظر آیا؟ اس کے ساتھ باطن میں انسان کی ہر وقت جنگ جاری رہتی ہے۔ اب جب کبھی گناہ کر کے آتے ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جب کبھی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کمرے میں جاتے ہو، تنہائی میں بیٹھتے ہو، خود کو ملامت کرتے ہو، مجھے یقین ہے آپ کرتے ہو۔ وہ ملامت کون کرتا ہے؟ گناہ تو آپ کے نفس نے آپ سے کروایا، گناہ تو آپ کے نفس نے آپ سے کروایا، وہ ملامت کون کروا رہا ہے؟ مطلب انسان کے اندر نفس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے جو نفس کو ملامت کر رہا ہے کہ تو نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا امر، روح، وہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ کبھی وہ آپ کو فیل ہوئی ہے، نظر آئی ہے؟ انسان کے ساتھ فرشتے بھی موجود، انسان کو نظر نہیں آتے۔ انسان کے اندر نفس بھی موجود، انسان کو نظر نہیں آتا۔ انسان کے اندر امر بھی موجود، انسان کو نظر نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے اندر شیطان بھی موجود، خون کی جگہ توڑتا ہے انسان کے اندر، وہ بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ انسان کا قرین، انسان کا ہمزاد، ہر شے انسان کے اندر موجود، لیکن انسان کو نظر نہیں آتی۔ اس کا کیا مراد ہے؟ کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، آپ کی باطنی آنکھیں بند ہیں، آپ ان آنکھوں سے ان کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے نا، یہ انسان کے اندر بستی ہے۔ یہ سب انسان کے وجود کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کائنات تک، اس جہان تک پہنچنے سے روکنے کے لیے۔ شیطان بھی آپ کے وجود میں داخل ہوتا ہے، نفس بھی آپ کو روکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے نیچے 7 پردوں کے اندر اللہ کا امر بھی آپ ہی کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک صاحب بصیرت ذات ہے، وہ ایک صاحب بصیرت نور ہے، وہ ایک صاحب بصیرت لائٹ ہے، وہ انرجی ہے، وہ ایک طاقت ہے جو آپ کے اندر بستی ہے، جس کے پاس اپنی آنکھیں ہیں، جس کو ہم دل کی آنکھیں بولتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ بھی کر سکتا ہے، جس نے کیا بھی ہوا ہے عالم ارواح میں۔ اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے وعدہ لیا تھا، اور اسی نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کے وجود کے اندر قید ہے۔ اس کو روکنے کے لیے، تاکہ آپ کا رابطہ اس سے نہ ہو سکے، اس کے اوپر نفس اپنے آپ کو بھگوان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو نفس کو ورگلاتا رہتا ہے ہر وقت۔ آپ کا قرین ہمزاد جو بدی والا فرشتہ ہے، وہ آپ کو ہر وقت ورگلاتا رہتا ہے کہ کہیں انسان اس تک نہ پہنچ جائے، وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ جب انسان
اس تک پہنچے گا، اور اس تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت جب شدت اختیار کر جاتی ہے تو مٹ جاتی ہے، اور محبت کی شدت میں عشق کی پیدائش ہوتی ہے، اور عشق جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ظاہر کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کے ظاہر کو مٹانے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، وہ عشق ہے پھر جو انسان کے وجود کے اندر سرایت کرتا ہے اور آپ کو کھینچ کے اس تک لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کا امر ہے۔ وہ تار کو جوڑنے کی کوشش آپ کا عشق کرے گا، اللہ کا عشق، عشق الہی آپ کو وہاں تک لے کے جائے گا، لیکن اس سلطنت میں ادم مچ جائے گا جو انسان کی ذات کے اندر موجود ہے، کیونکہ بڑی پاورفل طاقتیں ہیں، نفس بھی، ابلیس بھی، حمزات بھی، قارین بھی، یہ سب بہت پاورفل طاقتیں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن جب عشق آپ کو اس امر تک لے کے جانے کی کوشش کرے گا تو ادم ایک جنگ شروع ہو جائے گی، نفس کی اور انسان کی، شیطان کے ساتھ جنگ، نفس کے ساتھ جنگ، قارین کے ساتھ جنگ۔ ان جنگوں میں پھر انسان کا ظاہر مٹ جاتا ہے اور عشق مٹا دیتا ہے، لیکن عشق جب پھر آنکھیں کھولتا ہے تو پھر وہ جلوہ دکھاتا ہے انسان کو، اپنی ذات کا جلوہ، انسان کے اندر موجود ہستی کا جلوہ، انسان کے اندر بستا ہے وہ نور جو اسم اللہ ذات کا نور ہے۔ یاد رکھو، یہ احدیت یا اللہ کا نور نہیں آپ کہہ سکتے، یہ اسم اللہ ذات کا نور ہے۔ اقباؤ سرکار کی کتاب میں انہوں نے واضح تحریر کیا ہوا ہے، عارفیوں نے، صوفیوں نے، اسم اللہ ذات، اسم اللہ ذات اللہ کا وہ اسم ہے جس کے اندر نور ہے، اور جب انسان اس کا ذکر کرتا ہے نا، یہی تو عشق کی بنیاد، عشق کو بھی خوراک چاہیے، عشق بھی ایسے پروان نہیں چڑھتا، عشق ایک زندہ چیز ہے، اس کو بھی خوراک چاہیے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ اسم اللہ ذات ہے، اللہ کا ذکر۔ اس کائنات میں جتنی بھی دنیا میں پرندے چرندے موجود ہیں نا، سب کے سب اسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب۔ انسان جب دم لیتا ہے، جب سانس لیتا ہے نا، تو کبھی غور کرنا، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اس ذکر کو اپنی ذات میں پیوست کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو، انسان کی محبت کو شدت دیتی ہے اور اس کو عشق بنا دیتی ہے، اور عشق جب پیدا کر دیتی ہے تو وہ انسان کے وجود کے اندر موجود نفس، قارین اور ابلیس کو جو ہے نا وہ پھر پیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان دل کی آنکھوں سے انسان جو ہے نا پھر بہت دور تک دیکھتا ہے، اسے فرشتوں کا جہان بھی نظر آتا ہے جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، اسے وہ والا مقام بھی عطا ہو جاتا ہے جہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، عالم جبروت جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات عالم لاہوت میں بھی لے جاتی ہے، اگر وہ خوش نصیب ہو تو عالم خو کا جلوہ بھی اللہ اسے دکھا دیتا ہے، لیکن وہ کرنے والا آپ کے اندر، آپ کی کائنات کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان بڑے بڑے بزرگوں کے جو سبق ہے ہم اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔